بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ایک نہایت ہی خوبصورت، ایمان کو تازہ کر دینے والا اور دل کو دہلا دینے والا موضوع بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جنت میں پہلا دن کیسا ہوگا؟ آج ہم ترتیب کے ساتھ مرحلہ وار ایسے بیان کریں گے جیسے ایک مومن خود وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ یہ بیان کسی خیالی کہانی پر نہیں بلکہ قرآن کریم اور صحیح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے۔ دوستو، حساب مکمل ہونے کے بعد نجات کی خوشخبری کیسے سنائی جائے گی؟ تو چلیے جانتے ہیں۔ جب قیامت کے دن حساب مکمل ہو جائے گا، میزان نصب ہو چکی ہوگی اور مومن اللہ کے فضل سے کامیاب ہو جائے گا تو سب سے پہلے اسے نجات کی خبر دی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ جو کامیاب ہوا اس کے لیے آگے کی منزل جنت ہے۔ اس کے بعد پل صراط سے گزرنے کا واقعہ آتا ہے۔ مومن پل صراط سے گزرے گا۔ کسی کا گزرنا بجلی کی طرح ہوگا، کسی کا ہوا کی طرح، کسی کا دوڑتے ہوئے اور کسی کا چلتے ہوئے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر پل صراط رکھا جائے گا۔ جیسے ہی مومن پل صراط سے پار گزرے گا، وہ پہلا لمحہ ہوگا جب وہ ہمیشہ کی کامیابی ہی محسوس کرے گا۔ اس کے بعد نمبر 3 پر جنت کے دروازوں کے سامنے حاضری کا واقعہ آتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازہ ایک خاص عبادت والوں کے لیے مخصوص ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ مومن کو اس دروازے سے بلایا جائے گا جس عبادت میں وہ نمایاں رہا ہوگا۔ اس کے بعد نمبر 4 پر جنت کے دروازے کا کھلنا آتا ہے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور وہ کھولا جائے گا، پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوگی۔ اس کے بعد نمبر 5 پر جنت میں پہلا قدم رکھنے کا بیان ہے۔ جیسے ہی مومن جنت میں داخل ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم اور نہ ہی کوئی دکھ۔ قرآن کی سورہ بقرہ یہ فرما رہی ہے کہ یہ پہلا لمحہ ہوگا جب دل پوری طرح مطمئن ہو جائے گا۔ نمبر 6 پر فرشتوں کے استقبال کا بیان ہے۔ فرشتے مومن کا استقبال کریں گے اور کہیں گے، سلامتی ہو تم پر، تم پاک ہو گئے، اب ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد دلوں سے کینہ نکال دیا جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے مومنوں کے دلوں پر ہر قسم کی نفرت، حسد اور رنجش نکال دی جائے گی۔ اس کے بعد نمبر 8 پر ہم ایک ایسی نعمت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، جو جنت کا منظر ہے۔ جنت کا منظر کچھ یوں ہے کہ جنت میں ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، سونے
اور چاندی کے محلات، موتیوں کے خیمے اور ایک ایسی روشنی جو آنکھوں نے کبھی دیکھی نہ ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں وہ چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ ہی کسی دل نے ان کا خیال دیکھا۔ اس کے بعد نمبر 9 پر وہ پہلا گھر ہوگا جو محل جنت میں ہوگا۔ ہر مومن کو اس کا محل دکھایا جائے گا جو اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں یوں بیان ہوا ہے، جنت میں مومن کے لیے خیمہ ہوگا جو موتیوں کا بنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد نمبر 10 پر ہم ایک ایسی مہمان نوازی کا ذکر کرنے لگے ہیں جو آج تک کسی دل نے اور نہ ہی کسی انسان نے تصور کی ہوگی، یعنی جنت کا پہلا کھانا اور پہلا مشروب۔ جنت میں داخل ہوتے ہی پہلا کھانا پیش کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، جنتیوں کے لیے پہلی ضیافت مچھلی کے جگر کی ہوگی، سبحان اللہ، اور پینے کے لیے شراب ہوگی جس میں نہ نشہ ہوگا نہ سر درد۔ اس کے بعد نمبر 11 پر جسم کی تبدیلی کا واقعہ ہے۔ جنت میں داخل ہونے والا ہر شخص 30 یا 33 سال کی عمر میں ہوگا، بغیر بالوں کے، کامل حسن کے ساتھ۔ ترمذی کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی 30 سال کے ہوں گے۔ اس کے بعد نمبر 12 پر وہ ملاقاتیں ہوں گی جو انسان کا شوق ہوگی، یعنی ہر مومن اپنے والدین، بیوی، بچوں اور نیک دوستوں سے ملاقات کرے گا۔ اس کے بعد نمبر 13 پر سب سے بڑی نعمت اللہ کا وعدہ پہلے ہی دن جنتی جان لیں گے کہ یعنی اب یہاں سے کبھی نہیں نکلنا، یہ جنت ہمیشہ کی ہے اور اس میں اب ہم ہمیشہ رہیں گے، سبحان اللہ۔ یہ تھا جنت کے پہلے دن کا ایک ترتیب وار نقشہ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے ایمان افروز موضوعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں بغیر حساب داخل فرمائے، آمین۔ اور تم بھی کمنٹ میں آمین لکھتے جانا۔ اللہ حافظ۔